السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ، اور ہم سب کو بہت پیارے، بہت عزیزی. یار ایک منٹ میری بات سنو، میں تو پیارا ہو گیا ہوں. یہ امریکہ کیوں نہیں پیارا بن رہا یار؟ یہ دیکھو تم ادھر جو گیا ہوا ہے ٹور کرنے کے لیے، بلکہ کہہ لو کہ ڈانس کرنے کے لیے. ادھر وہ انڈیا والوں کے ساتھ تڑا تڑ جوہری معاہدے بھی کر رہا ہے، دوسرے معاہدے بھی کر رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا اس طرح کے معاہدے؟ ہمارے ایٹم بم کیا ننگے پڑے ہوئے ادھر؟ کسی نے کپڑا نہیں اوپر ڈالا ہوا ان کے. امریکہ کا تو یہی کہنا ہے کہ آپ کے ایٹم بم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں اور محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں آپ کے ایٹمی اثاثہ جات. ہاں جی، محفوظ نہیں ہے. ہم نے ریڈی پہ رکھے ہوئے، اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، مکھی اڑانے والا بھی نہیں. اور تم نے آج وہاں کا جو مشہور اخبار ہے دا ہندو، اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ اوباما نے حمایت کا اعلان کر دیا انڈیا کی جو نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے اس کی رکنیت کے لیے، حالانکہ اس کے لیے انتہائی کڑی شرائط ہے. اور خود ہندو نے لکھا ہے کہ ہندوستان ان میں سے کسی شرط پر بھی پورا نہیں اترتا. یہ ان کی اپنے اخبار میں جی. تو وہ کیا شرائط کیا ہے سر؟ ایک منٹ ذرا، اللہ لو کے شرطیں بعد میں طے کر لینا. ایک منٹ ٹھہر جا، میری بات سنو نا. یہ امریکہ ماما لگتا ہے، اسے کو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کہ اس کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں اور اس کے نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بہرحال ہماری بدقسمتی ہے نا کہ امریکہ ہی طے کرتا ہے کہ کس ملک کے ایٹمی اثاثہ جات کس قدر محفوظ ہیں. اور یہ سارے ملکوں کا سرٹیفکیٹ یہی جاری کرتا ہے آلموسٹ اسی انداز. منہ یار ہمارے علاوہ سب کا. یار اس نے اپنے کو ایٹم بم پہ فنگر بٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کا ہی صرف محفوظ ہے، باقیوں کو اس سے ہی سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. اور یار بدقسمتی کی بات یہ ہے نا کہ آئے روز اس کے بارے میں ان کے اپنے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ دنیا کا چوکیدار ہے، ٹھیکیدار ہے، اس لیے کوئی بول نہیں سکتا. کیا مطلب سر؟ امریکہ خود بھی اپنے نیوکلیئر اثاثوں کی حفاظت کے حوالے سے نااہل ہے؟ دیکھو یہ میں بات نہیں کہہ رہا، یہ جو ان کا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین ہے جنرل ہیو شیلٹن، اس کی پچھلے دنوں ایک کتاب آئی ہے وداؤٹ ہیزیٹیشن دی اوڈیسی آف این امریکن وارئر. اس میں اس نے امریکہ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے اس قدر خوفناک انکشافات کیے ہیں کہ اگر وہ کتاب پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں پڑھی ہے میں نے کتاب، وہ میری بڑی ہنسی نکلی ہے. کیوں؟ انگریزی میں تھی نا. اس کتاب میں اس نے ہیو شیلٹن نے ایک بڑا خوفناک واقعہ لکھا ہے. اس نے لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب کسی ایرے غیرے نے نہیں لکھی. یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہے، یہ ایک لحاظ سے پورا جو امریکہ کا ایٹمی پروگرام ہے اس کا ایک طرح سے یہ انچارج بھی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ بل کلنٹن کے دور میں تقریباً 4 مہینے تک امریکہ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کا جو کوڈ ورڈ تھا، یعنی پاس ورڈ تھا پورا، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان 4 ماہ کے دوران پوری دنیا جو ہے وہ دہشت گردوں یا کسی بھی امریکہ دشمن ملک کے رحم و کرم پر تھی. اور یہ وہ دن تھے جن دنوں بل کلنٹن صاحب مونیکا لیونسکی کے عشق میں مبتلا تھے. ہائے 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 ہائے، یہ عشق دیکھو کیسی ظالم چیز ہے، ایٹم بم بھی برباد کر دیتا ہے. عزیزی صاحب، اچھا سر، یہ جو نیوکلیئر کوڈ ہوتا ہے اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے، کس کے پاس ہوتا ہے؟ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو یہ جو کوڈ ورڈ ہے یہ کارڈ پہ ہوتا ہے، اور اس کارڈ کو انٹیلیجنس کی زبان میں یہ لوگ بسکٹ کہتے ہیں. اور یہ کارڈ جس بریف کیس میں ہوتا ہے اس کو یہ لوگ فٹ بال کا نام دیتے ہیں. یعنی وہ کارڈ ہی گم گیا تھا، وہ کارڈ کا کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا تھا. بے وقوف لوگ ہیں یار. دیکھو اگر وہ کارڈ کسی کے ہتھے چڑھ جاتا، وہ جا کے اس کو اے ٹی ایم مشین میں ڈال دیتا، مشین میں سے بم نکلنے شروع ہو جاتے. اچھا، اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی ایک دفعہ پیش آ چکا ہے ان کے ساتھ، وہ میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں. لیکن اس واقعے میں یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ پورا جو ایوان صدر کا جو سٹاف تھا یہ اس تمام معاملے کو، اس کارڈ کی گمشدگی کو پینٹاگون سے چھپانے کی کوشش کرتا رہا. حالانکہ یہ اصول ہے ان کا کہ ہر مہینے پینٹاگون سے ایک افسر آ کے اس کارڈ کو چیک کرتا ہے اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اس کو رپورٹ کرتا ہے کہ جی ایوری تھنگ از اوکے. اور پھر یہ اس وقت جو چیئرمین تھا وہ یہی تھا جنرل ہیو شیلٹن. اور 4 ماہ کے بعد پھر وہ ایک نیا کوڈ جاری کرتے ہیں، وہ کارڈ واپس لے لیتے ہیں. تو 4 ماہ تک تو انہوں نے پردہ ڈالے رکھا
इसने ऐवान सदर ने, उसके बाद जब 4 माह का अरसा गुजर गया तो फिर उन्होंने पुराना कार्ड तलब किया और नया कार्ड दे दिया, पुराना कार्ड था नहीं। तो फिर यही जनरल ह्यू शेल्टन साहब सेक्रेटरी डिफेंस के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी सूरत हाल तो बहुत संगीन है और 4 माह से उस कार्ड का कोई पता ही नहीं है। होए होए होए, ये उन्हीं दिनों का वाकया है जब ये मोनिका जो है गाना गाती फिरती थी क्लिंटन के साथ, हम तुम एक कमरे में बंद हो और एटम बम की चाबी खो जाए। कैसे बेवकूफ है यार ये अमेरिकी, देखो तुम औरतों के इश्कों में पड़े हुए हैं और एटम बम इन्होंने धोना समझा हुआ है, जो मर्जी चौक के ले गए। अच्छा, थोड़ी दिनों बाद आके वापस कर दिया, भाई जी लाल नहीं निकला वापस। इनके एडमी प्रोग्राम के हवाले से ये पहला वाकया नहीं था और खास तौर पर क्लिंटन के दौर में, और कई इनके जो बड़े अहम सरकारी ओहदेदार हैं वो कई दफा इंकशाफ भी कर चुके हैं। और इनके एक एयरफोर्स के किसी रिटायर्ड अफसर ने भी एक किताब लिखी थी, उसमें इंकशाफ किया था कि ये जिस वाकये का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इससे पहले भी क्लिंटन साहब जो है वो अपना कार्ड गुम कर चुके थे। यार तुम कार्ड की बात करते हो, मैंने सुना कि क्लिंटन तो छोटे होते खुद कई दफा गवाच जाता था। सिर्फ क्लिंटन के साथ ये मामला नहीं है, इससे पहले जो जिमी कार्टर, जिसको कहा जाता है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में सबसे ज्यादा सादा लो प्रेसिडेंट था, उसके दौर में तो ये वाकया हुआ था कि कार्टर साहब एक दफा यही जो एटमी कार्ड या बिस्किट था वो अपने कोट की जेब में रख के भूल गए थे और वो कोट जो था वो लॉन्ड्री में चला गया था। तो लॉन्ड्री वाला ये समझा कि ये शायद कोई क्रेडिट कार्ड है और वो वापस व्हाइट हाउस ला के उसने जमा करवा दिया था। आए मेरे अम्माल का, देखो यार ये सारी दुनिया के एटम बम चेक करता फिरता है अमेरिका, अपना इसका एटम बम धोबियों के हथे चढ़ा हुआ है। अगर वो धोबी साबुन लगा के कोट को धोबी पटका मार देता तो एटम बम चलना था कि नहीं, मुझे ये बताओ यार। अजीजी साहब, ऐसे एटम बम नहीं चलते। अच्छा जी चलो ऐसे नहीं चलता, अगर कार्ड गिला हो जाता तो मुड़ के चलता ही ना, तो फिर अजीजी साहब कार्ड्स रिन्यू हो जाते हैं। यार तो गई यार, इससे पूछो ये अमेरिका की तरफ है या हमारी तरफ है। ये अमेरिकी जो दुनिया भर को उनके एटमी असासों के बारे में सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, इनका अपना हाल ये है कि इनकी बहुत हसास दस्तावेजात आए रोज चोरी होती रहती हैं और इनके एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी कई बहुत जो राज है इनके कीमती किस्म के वो भी अफशा होते रहते हैं। अभी 2007 में इनके अपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि 7 इंतहाई खतरनाक किस्म के एटमी हथियार इनके चोरी हो गए थे और वो आज तक नहीं मिले। हाँ, प्रेसिडेंट ओबामा जो आज पूरी दुनिया के एटमी प्रोग्रामों की पड़ताल करते फिर रहे हैं, इनके अपने दौर में अभी चंद दिन पहले एक ऐसी स्टेज आई थी कि इनके 50 जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो 45 मिनट तक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थे, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब सुनाओ यार, ये ओबामा मेरे हथे चढ़ जाए ना, मैं इसे किसी छत पे ले जाऊं और इसको कानों से पकड़ के नीचे लटका छोड़ूं। सर, हमारा जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन है वो किसके पास है? ये 18वीं तरमीम से पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास था, लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर के पास है। मैं सदके जाऊंगा। मेरे मुर्शिद पाक के पास है यार एटम बम का बटन। और पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है अपने न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में वो इतना मुअस्सर है कि अब तमाम तर तनकीद के बावजूद जो अस्करी माहिरीन है वो इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। नहीं, मेरा मुर्शिद पाक तो है ही ऐसे हलीम तबीयत के, वो तो बड़ा संभाल के उन्होंने रखा होगा। हाँ, जब जरदारी साहब के पास था उस वक्त ये मैं डरता था, तुम्हारे सामने मैं तो बात भी आहिस्ता करता। वो कौड़ी तबीयत की है जरा, वो ये हंसते रहते हैं ना, इसलिए हंस रहे होते हैं कि इनको पता ही नहीं मैं कितनी कौड़ी तबीयत। अपने न्यूक्लियर एसेट्स की सेफ्टी के बारे में तुम यहां से अंदाजा लगा लो कि ये लोग कहते हैं ना जी तालिबान के हाथ लग जाएंगे, दहशतगर्दों के हाथ आपके एटमी हथियार लग जाएंगे। अमेरिकी CIA ने पूरी कोशिश करके देख ली है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई छोटा मोटा क्लू उनके हाथ लग जाए, लेकिन आज तक उनको कामयाबी नहीं मिली। मेरे मुर्शिद पाक तो ऐसे बब्बर शेर है, उन्होंने कई अपनी बातों का घर नहीं पता चलने दिया। और ये अमेरिका देखो फजूल हर दूसरे दिन में कह देता कि गैर महफूज है, गैर महफूज है। अपनी इसकी हालत देखो जरा, ये अमेरिका का एटम बम तो इतना ही महफूज है जितना फिल्म में शफकत चीमे के हाथों में हीरोइन नहीं महफूज होती। अभी तो ये सारी बातों का पता चल जाए ना पूरी दुनिया पे कि इसका कितना महफूज है एटम बम, तो पूरी दुनिया पे थरथली पड़ जाए। क्या पड़ जाए? थरथली, थरथली ये थार के नीचे पड़ी होती है, उसको थरथली कहते हैं। इसकी मैं वजाहत किसी दिन दोबारा बयान करूंगा।
ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو یار ان کا کتنا غیر مفہوم اور کیسا بیوقوف سا ایٹم بم ہے. یہ نہ ہو کہ ٹائم سے بیچارہ وہ بٹن دبایا اوباما ایٹم بم چلانے کے لیے تو پکا چل گیا. باہر سے فوجی کہہ رہے ہو تھلے والا بٹن کیا تھلے والا اور بڑے کنا والے تھلے والا دوجا بٹن دبائے تو پانی والی موٹر چل جائے. بعد میں سارے نقشے ڈھونڈتے پھرے بٹنوں کا نقشہ کدھر گیا, وہ پنکھا چلا تھا نہیں اڑ کے سارے باہر ڈر گئے تھے, کھڑکی کھلی ہے. باہر ان کا کوئی ڈاگی بیٹھا ہو وہ نقشہ اٹھا کے دوڑ جائے ایل ڈی اے کے دفتر میں. ایل ڈی اے ادھر بھی ہے, لاس ویگاس ڈاگز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. وہ کتا جا کے نقشہ دکھایا ایل ڈی اے والوں کو, دیکھے نہیں کس کوت خانے کا نقشہ ہے. کون کون سا غصہ نکال رہا ہے. نہیں میں تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے تو سنا ہے ایک دفعہ یہ جو اوباما کی بیوی نہیں ہے مشل خانم, اس نے ایٹم بم کا بٹن اتار کے اوباما کی شرٹ پہ لگا دیا تھا. اوباما نے شرٹ بند بھی کی ہے. شکر ہے راجہ پرویز اشرف اتر گیا ہوا تھا امریکہ, بتی گئی ہوئی تھی, ایٹم بم نہیں چلا, ورنہ ادھر سے اس نے بٹن بند کرنا تھا, ادھر سے ٹھا ٹھا شروع ہو جانی. یہ تو پھر راجہ پرویز اشرف نے اوباما کو مشورہ دیا, بھائی تمہارے ایٹم بم کو تو کوئی بھی سلف مار سکتا ہے, اس کو چور سوچ لگواؤ. ناظرین وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب سنیں ویسے ہینڈل والا لاک لگا کے رکھتے